وہ آسمانوں کا سفر کرتے ہوئے چوتھے آسمان پر پہنچ گئے۔ وہاں ایک ہیبت ناک مگر نورانی چہرے والا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ملک الموت، خوش آمدید، تمہیں دیکھ کر تعجب ہوا۔ میں نے بہت سنا ہے آپ کے بارے میں، لیکن اپنی آنکھوں سے اب دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر ادریس علیہ السلام سوال کرتے ہیں، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ موت کی سختی کیسی ہوتی ہے؟ میں اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے موقع ملے تو ایک لمحے کے لیے تمہیں موت کا ذائقہ چکھا سکتا ہوں۔ ادریس علیہ السلام نے اپنا سر جھکا دیا اور اللہ کا حکم اتر آیا۔ ایک لمحے کے لیے زندگی کی ڈور ٹوٹ گئی اور روح پر جدائی کی سختی اتری۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ زندہ کر دیے گئے۔ پھر ملکۃ موت پوچھتے ہیں، اے ادریس بتاؤ تم نے کیسے پایا موت کو؟ واقعی ہی جس طرح سنا تھا کہ موت کٹھن اور مشکل ہے۔ اے فرشتہ، میں نے ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب میری خواہش ہے کہ جہنم کو دیکھوں۔ اے نبی خدا، یہ منظر بہت ہولناک ہے، مگر آپ کا حکم ہے تو چلیں۔ فرشتہ اپنے پروں پر حضرت ادریس علیہ السلام کو بٹھا کر جہنم کی طرف چلا۔ یہ ہے وہ جہنم جہاں جھوٹ بولنے والے قید کیے گئے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنی زبان سے جھوٹ بولتے تھے دنیا میں، اور یہ زبان ان کے لیے ایک عذاب بن گئی ہے۔ یہ آگ کے انگارے ان کے جھوٹ کے بدلے میں ان کے حلق میں ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ عذاب ختم نہیں ہوتا اور زبان جل کر راکھ ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ اگا دی جاتی ہے تاکہ عذاب ہمیشہ جاری رہے۔ جھوٹ بولنے والے اور سننے والے دونوں ہی اس کا شکار ہیں۔ یہ تانبے کا ابلتا ہوا دریا ہے، جھوٹے اس میں ڈبوئے جاتے ہیں۔ یہ ہے انجام جھوٹ کا اور یہ بار بار ہوتا رہتا ہے، ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے، قیامت کے دن پاگلوں کی طرح کھڑے ہوں گے۔ جہنم کے فرشتے انہیں زنجیروں سے باندھ کر آگ کے دیگ میں ڈالتے ہیں۔ یہ کھولتا ہوا تیل ان کے جسموں کو جلا دیتا ہے۔ یہ عذاب ختم نہیں ہوتا، دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے انجام سود خوری کا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کے گناہ میں ڈوبے رہے، آج جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ آگ کا بستر ہے جس پر زنا کاروں کو دھکیلا جاتا ہے۔ یہ ہیں وہ عورتیں جو بے حیائی میں مبتلا ہوئیں، آج آگ ان کے جسموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ آگ کی جھیل ہے جس میں زناکار بار بار ڈبوئے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کا مال چوری کر کے کھاتے تھے، آج جہنم ان کا گھر ہے۔ یہ ہیں ان کے ہاتھ جس سے وہ دنیا میں چوری کرتے تھے اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ آگ کے ستون ہیں جن سے چوروں کو باندھ کر انہیں جلایا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب کے نشے میں مست رہتے تھے، یہ جہنم کا دریا ان کے لیے تیار ہے، لیکن ان کی پیاس بجھانے کے لیے آگ پلائی جاتی ہے۔ یہ ہے جہنم گناہوں کا انجام، جہاں کوئی نجات نہیں، کوئی سکون نہیں۔ واقعی جہنم ویسی ہی ہے دردناک جیسے سن رکھا تھا، اس سے بھی زیادہ۔ اے اللہ کے نبی، آئے میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں جہاں پر اللہ کی بہت نعمتیں اترتی ہیں۔ یہ ہے جنت،
अल्लाह की रहमत का मकाम। यहाँ ना गम है ना खौफ, यहाँ खुशी और सुकून है। रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और रहमत के फरिश्ते खुश आमदीद कहते हैं। ये हैं वो नहरें जिसका अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों से वादा किया था। ये हैं जन्नत के मोहल्लात जिसमें हमेशा सुकून और रहमत है। सलामुन अलैकुम, फरिश्ते उनको सलाम करते हैं। ये हैं जन्नत के बागात जहां सब्जा, सुकून और खुशबू हर तरफ फैली हुई है। ये दूध की नहर है जो कभी खराब नहीं होती। ये शहद की नहर है जो खालिस और पाकीज़ा है। ये पानी की नहर है जो हमेशा ठंडी और शफाफ रहती है। ये दरख्त हैं जिनके साए कभी खत्म नहीं होते और फल हमेशा हाजिर होते हैं। ये हैं जन्नत के रहने वाले जो नहरों के किनारों पर आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। ये हैं जन्नत के बागात और नहरें, अल्लाह की रहमत, नेहमत और इनाम की इलामत, जिनका वादा अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों से किया है। परिंदों की तस्बीह सुनने वाले के दिलों को सुकून बख्श देती है। हवा का हर झोंका सुकून और राहत का पैगाम लाता है। जन्नत के महलात ऐसे हैं जिन्हें कीमती जवाहरात से मुज़य्यन किया गया है। उनके दरवाजे ऊंचे, कशादा और एक अजमत के साथ खुलते हैं। जन्नत के खादिम फरिश्ते जन्नतियों को पाकीज़ा मशरूबात पेश करते हैं। वहां तख्त होंगे जिस पर बैठने वाले राहत और सुकून पाएंगे। वहां हर किस्म के फल मौजूद होंगे, तलब करने पर उसी वक्त मौजूद होंगे और हाजिर कर दिए जाएंगे। और जन्नत की हूरें अपनी नौरानियत और जमालियत से महफल को दुबाला करती हैं। हर महल के साथ नहरें और बागात मौजूद हैं जो इनकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। ऐसे दरख्त होंगे जिनका साया सदियों की मुसाफत तक फैला हुआ होगा और दरख्तों पर तरह तरह के फल मौजूद होंगे और तलब करने पर खुद जन्नतियों के पास हाजिर हो जाएंगे। शफाफ नहरें बहती हैं जो मोतियों की तरह चमकती हैं। यहाँ ऐसे दरख्त भी हैं जिनके पत्ते नूर बिखेरते हैं। जन्नती औरतों को ऐसे खूबसूरत जेवरात दिए जाएंगे जिनकी चमक सूरज को भी शर्मा देगी। उनके जेवरात महफलों को नूर और चमक से भर देंगे। जन्नत की हवा में ऐसी खुशबू रची बसी होगी, वहां के फूल नूर और खुशबू दोनों बिखारते हैं। परिंदों की परवाज से भी इतर की खुशबू फैलेगी। हवा का हर झोंका खुशबू का पैगाम लेकर आएगा। वहां पर हर मौसम के फल मौजूद होंगे, तलब करने पर सामने मौजूद हो जाएंगे। जन्नत में खाने के ऐसे दस्तरखान होंगे जो दुनिया की हर ज़ियाफत से कई गुना बेहतर होंगे। परिंदों के गोश्त होंगे जैसा जन्नती चाहेंगे। उन्हें दूध, शहद और पाक मशरूबात से ज़ियाफत दी जाएगी। ये नेमतें कभी खत्म नहीं होंगी, जितना चाहो खाओ फिर भी बाकी रहेंगी। ये ज़ियाफतें रब की मेहरबानी से हमेशा हमेशा के लिए होंगी।